میں کیسے گلگت بلتستان اکیلی لڑکی چلی گئی. جب میں پہلی بار گئی تھی تو میں اکیلی لڑکی تھی وہاں پر جو نظر آ رہی تھی, اور وہاں پر کیسے میں نے اتنے اسکولز بنا لیے. گلگت بلتستان مجھ سے سب پوچھتے ہیں کہ میں کیسے گلگت بلتستان اکیلی لڑکی چلی گئی, اور وہاں جا کر میں نے کیسے دور دراز کے علاقوں میں جہاں پہ روڈس تک بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ کو دریا پار کر کے جانا پڑتا ہے, وہاں پر کیسے میں نے اتنے اسکولز بنا لیے. تو یہ سفر شروع ہوا تھا میرا 2 سال پہلے, جب مجھے انویٹیشن آیا گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے کہ میں وہاں آؤں اور وزٹ کروں. اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گلگت بلتستان ہے کیا. تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سرچ کیا تو وہ اتنے خوبصورت پکچرز میرے سامنے آ گئی کہ میں نے کہا کہ اب تو مجھے جانا چاہیے. میں چل پڑی اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ, اور راستے میں اس وقت روڈ نہیں بنا ہوا تھا. پاکستان سے لے کر اسکردو تک بالکل روڈ نہیں بنا ہوا تھا, کچا روڈ تھا, لینڈ سلائڈنگ جگہ جگہ پر ہو رہی تھی. تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے. اس وقت ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا, اتنا خوفناک قسم کے وہ تھا روڈز, اور ایک طرف سے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف انڈس ریور ہے بہہ رہا آپ کی طرف, اور آپ نے پھر بھی منزل تک جانا ہے, آپ نے رکنا نہیں ہے. ہم پہنچے وہاں پہنچے, پھر ہم گئے وہاں پر شگر ویلی میں کی جو تحصیل ہے تسر, وہاں پر ایک گاؤں تھا ماجو میں پہنچے ہم. تو جب ہم گاؤں میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مطلب لوگ کچے مکانات میں رہ رہے ہیں, اور بہت ہی اچھے لوگ, بہت ہی خوش اخلاق, عزت کرنے والے لوگ, لیکن ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں. انہیں کچھ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی گئی. ان کے پاس موبائل کوریج نہیں تھی, انٹرنیٹ فیسلٹی ان کے پاس نہیں تھی, روڈ ایکسیس نہیں تھا. کہ وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے کبھی شہر کی اسکردو سٹی بھی نہیں آئے تھے. جو پہلی میٹنگ میری وہاں پر تھی اس میں اکیلی لڑکی تھی, مجھے یاد ہے, اور اس کمرے میں کوئی 30 کے قریب مرد بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھے وہاں پر کوئی خاتون نظر نہیں آئی. تو وہاں پر میں نے میٹنگ کی وہاں گاؤں والوں کے ساتھ, اور ان کے مسئلے سنے. انہوں نے بتایا کہ انہیں اسکول کی ضرورت ہے. میں چونکہ آلریڈی جھگی والے بچوں کے لیے اسکول چلا رہی تھی, تو میں نے وہاں پر ایک دیکھا کہ کیا میں کر سکتی ہوں. تو میں نے کہا یہ تو میں کر سکتی ہوں, مجھے جسٹ ریپلیکیٹ کرنا ہے ماڈل کو. تو ان کا کوئی جگہ تھی مختص اسکول کے لیے, 1-2 کمرے بنے ہوئے تھے, خستہ حال تھے, اور ایک ٹیچر گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر پڑھا رہے تھے. تو میں نے ان کمروں کو رینوویٹ کیا, اور مجھے پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ پڑھی لکھی ہیں, لیکن وہ کہیں جاب نہیں کرتی ہیں, کیونکہ اجازت بھی نہیں ہوتی, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ لڑکیاں بھی کما سکتے ہیں, اور جاب اپرچونیٹیز بھی نہیں تھیں. تو میں نے انہی کو اپنے اسکول میں رکھا. وہاں پر ایک ٹیچر ہوتا تھا کوئی 200 اسٹوڈنٹس کے لیے. اب الحمدللہ اسکول میں کوئی بھی بچہ آؤٹ آف اسکول نہیں ہے, اور 6 کے قریب ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. میں نے سارا اسٹاف فیمیل رکھا وہاں پر, کیونکہ وہاں پر فیمیلس اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. گاؤں والوں کو یہ ریئلائز کروانے کی بہت ضرورت تھی. کہ نیکسٹ وزٹ ہوا وہاں پر, تو میں نے وہاں پر ایک اور اسکول کو ٹارگٹ کیا. روز اسی گاؤں کے ساتھ پرونو گاؤں تھا, اس میں بھی سیم سچویشن تھی. تھوڑا سا رینوویٹ کیا, اور وہاں پر ٹیچرز پرووائڈ کر دیے, فیمیل ٹیچرز اسی گاؤں کے. اور پھر اس کے ساتھ ایک گاؤں تھا اریچو, وہاں پر بھی میں نے سیم ماڈل کیا. تو اس طرح سے 3 اسکول ایک سال میں میں نے وہاں پر رن کیے, اور کوئی 700 کے قریب اسٹوڈنٹ اب وہاں پر پڑھے, اور ان تینوں گاؤں میں کوئی بھی بچہ یا بچی آؤٹ آف اسکول اب نہیں ہے. میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع تھا جب ہم نے بچوں کا 1 سال گزرا, تو ہم نے وہاں پر رزلٹ سیریمنی رکھی. اس رزلٹ سیریمنی میں نے جب دیکھا کہ میری ٹیچرز وہاں پر فیمیل اسٹاف مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, اور وہ بھی وہاں پر مینجمنٹ کا کام کر رہی ہیں, اور لوگوں کو مینیج کر رہی ہیں. ایونٹ آرگنائز کیا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے. تو یہ ایک بہت اچیومنٹ تھی کہ جب میں پہلی بار گئی تھی تو میں اکیلی لڑکی تھی وہاں پر جو نظر آ رہی تھی, اور اس بار میرے ساتھ میری کوئی 7-8 ٹیچرز تھی. میں نے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کو ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت جگہ دی ہے کہ اس کو دیکھتے رہے تو جی نہیں بھرتا ہے. تو میں وہاں پر ہر 3-4 مہینے بعد جانا شروع کر دیا, اور فردر امپروومنٹس کرنا شروع کر دیں. پھر ہم نے اپنے اسکول میں کمپیوٹر لیبس کی. پھر ایک اسکول ہمارا اپر کچورا میں بند رہا ہے, جو کہ جلد وہ بھی اسٹارٹ کر دیا جائے گا. 2 سال پہلے جب میں وہاں پر گئی تھی تو ٹورسٹ اتنے زیادہ نہیں آتے تھے, کیونکہ ایک تو فلائٹس بھی اس طرح سے نہیں چل رہی تھیں, اور وہاں پر روڈ ایکسیس بھی نہیں تھا, روڈ کچا تھا, تو لوگ ڈرتے تھے وہاں پر جانے سے. لیکن اب کیونکہ سارے کارپیٹڈ روڈس ہیں اور فلائٹس بھی بہت زیادہ جانا اسٹارٹ ہو گئے ہیں, تو ٹورسٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں وہاں پر. انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں, لوکل بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن وہاں پر ہم جب یہ ٹورسٹ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ تو بہت خوبصورت ہے, وہاں کی جھیلیں, وہاں کے پہاڑ, وہاں کی وادیاں, مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. وہ اتنی خوبصورت جگہ, اور میں نے خود پرسنلی جا کر ایک جگہ وہاں پر ایکسپلور کی ہے. لیکن
بہت بڑا المیہ ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں تو ہم یہ نظر سے نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے وہ لوگ بہت سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں, بہت عزت کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے, اسکولس کا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے, ہیلتھ کا انفراسٹرکچر وہاں پر بالکل اچھا نہیں ہے, لوگوں کو صحت کی فیسلٹیز نہیں پہنچ پاتی ہیں, وہ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر کسے کہتے ہیں اور نرس اور ڈاکٹر میں فرق کیا ہے. تو وہاں پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جہاں پر ہم نے یہ 4 اسکولس بنائے ہیں گلگت بلتستان میں اور ان کو لے کے چل رہے ہیں SKC فاؤنڈیشن کے تحت, میں ہمارا عزم ہے کہ ہم مزید اسکولس بھی وہاں پر اڈاپٹ کریں گے, ان کو رینوویٹ کریں گے اور مزید اسکولس میں بھی اسٹاف پرووائڈ کر کے ان کو فنکشنل کریں گے تاکہ کسی گاؤں کا کوئی بچہ بھی آؤٹ آف اسکول نہ رہے. ہمارا ایک گاؤں تھماچو جو کہ سب سے پہلا جو میں نے اسکول اسٹارٹ کیا تھا وہاں پر, اب وہ پرائمری لیول تک ہم نے اسکول اسٹارٹ کیے تھے. اب اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پرائمری لیول تک جاتا ہے تو اس نے مڈل کے لیے اسے شہر جانا پڑتا ہے. تو لڑکوں کو تو لوگ بھیج دیتے ہیں لیکن لڑکیاں چونکہ شہر تک نہیں جا سکتی ہیں, آنا جانا پھر ٹریول کاسٹ بہت زیادہ پڑتی ہے, یا ہاسٹلس کے ایکسپینسز. تو ہم نے وہاں پر مڈل کلاس بھی اسٹارٹ کر دی ہے, جو ہماری بچیاں ہیں جو کہ نہیں جا سکتی ہیں دوسرے اسکولوں میں شہر تک, وہ گاؤں میں ہی اب 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر سکیں گی. تو اس طرح کے بہت سے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ وہاں پر تعلیم اور صحت پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جزاک اللہ.